اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء. کبھی بھی عمل کو عزا کے مقابلے پہ نہ لانا. تکی نہیں بنتا کہ تم نماز کا مقابلہ عزاداری حسین سے کرواؤ. نماز ایک علیحدہ عبادت ہے، عزاداری علیحدہ عبادت ہے. نماز قربتاً اللہ ہے، وہ صرف تمہیں فائدہ دیتی ہے. قبلہ نماز قربتاً اللہ ہے، وہ صرف آپ کو فائدہ دے رہی ہے. عزاداری حسین مشن کو فائدہ دے رہی ہے. وہاں آپ نے نماز ادا کرنی ہے، آپ گناہوں کی معافی مانگیں، آپ اللہ کے حضور گڑگڑائیں، اللہ کے حضور مانگیں. کوئی شیعہ نہیں جو نماز کا منکر ہو، لیکن آپ نماز کو عزاداری کے مقابلے بھی لا سکتے. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیے کہ نماز ہے کیا ہے. نماز اللہ اور بندے کے درمیان ملاقات کا ایک ذریعہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. ان میں سے پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. واقام الصلاۃ، اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کے بعد دوسری چیز نماز قائم کرنا ہے. اس طرح اب دین کی عمارت 5 ستونوں پر قائم ہے. اب دین کی اس عمارت کا سٹرکچر جو کہ 5 ستونوں پر قائم ہے، یہ سٹرکچر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. جس طرح ہم انجینئر کے نقشے کے بغیر گھر کی عمارت کو کھڑا نہیں کر سکتے، اسی طرح اللہ کے بتلائے ہوئے 5 ستونوں کے بغیر ہم دین کی عمارت کو قائم نہیں کر سکتے. اب اگر کوئی شخص 5 کی بجائے دین کی عمارت کو 4 ستونوں پر قائم کرنا چاہے تو اس طرح سے دین کی عمارت متزلزل ہو جائے گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ وقت کی خطرناک ہوائیں بڑی آسانی سے اس عمارت کو زمین بوس کر دے گی. لہذا مختصر یہ کہ دین کی عمارت 5 ستونوں پر قائم ہے، اور ان میں سے پہلا ستون اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، اور دوسرا اور سب سے اہم ترین ستون نماز قائم کرنا ہے. اور اس کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے اسے ڈھا دیا اس نے دین کو ڈھا دیا. لہذا اب گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں. علامہ صاحب نے جو فرمایا آپ نے سنا، اور کس قدر اخلاق سے گری ہوئی باتیں انہوں نے کی. یعنی عزاداری نماز سے افضل ہے، نعوذ باللہ من ذالک. دیکھیں، میری آج یہ کوشش ہوگی کہ میں آپ کو سمجھاؤں کم اور آپ کے سامنے چند سوالات پیش کروں. جو شخص میرے سوالات کے جوابات تلاش کر لے گا وہ بڑی آسانی سے خود بخود میری آج کی گفتگو کو سمجھ جائے گا. اور سوالات کوئی مشکل نہیں بلکہ بہت آسان ہے، اتنے کہ ہر عقل مند شخص بڑی آسانی سے ان کے جوابات تلاش کر سکتا ہے. پہلا سوال، دن میں نماز ہم پر ایک مقررہ وقت اور مقررہ تعداد میں فرض ہے. اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر ہمیشہ سے ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے. یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازیں ہیں اور ان کے وقت بھی مقرر ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اشراق اور زوال اور اسی طرح کی دوسری نمازیں پڑھنا چاہے جو کہ نفل ہے، فرض میں شامل نہیں، ان کے بھی اوقات مقرر ہیں. یعنی بے وقتی کوئی نماز نہیں کہ جب دل کیا نماز پڑھ لیا، ایسا نہیں. جس طرح نماز فرض ہے اس طرح اس کے اوقات بھی فرض ہیں. تو کیا اسی طرح عزاداری ایک مقررہ وقت میں فرض ہے؟ اگر ہے تو اس کے اوقات کیا ہوگے؟ یعنی کس وقت ہم عزاداری کر سکتے ہیں اور دن میں کتنی مرتبہ ہم عزاداری کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب آپ نے تلاش کرنا ہے. اب چاہے ذاکرین سے پوچھیں یا اپنے ملاؤں سے پوچھیں، لہذا جواب آپ نے لازمی تلاش کرنا ہے. دوسرا سوال، نماز فرض ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر ایمانداروں کو حکم دیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. تو کیا جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے اسی طرح عزاداری کرنا بھی فرض ہے، یا پھر عزاداری کرنا سنت ہوگی یا پھر مستحب عمل ہوگا؟ دیکھیے، ہم نے یہ تمام درجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیے ہیں. فرض تو وہ ہے جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مسلمانوں کو دیا، اور سنت کے ذریعے ہمیں ان اعمال کے طریقے بتلائے گئے. اور مستحب وہ عمل ہے کہ جس کو کر لے تو اس کے کرنے پر آپ کو ثواب ملے گا اور نہ کرنے پر آپ کو گناہ نہیں ملے گا. نماز مستحب نہیں بلکہ نماز فرض ہے. اب آپ نے بتلانا ہے عزاداری فرض ہے، سنت ہے یا مستحب عمل ہے. لیکن آپ اس کا جواب ہرگز تلاش نہیں کر سکتے. کیوں؟ فرض، سنت اور مستحب بتلانے کے لیے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک جانا پڑے گا. مگر آپ کس طرح یہ بات بتلا سکتے ہیں کہ عزاداری کرنا مستحب ہے، یہ عزاداری کرنا یہ سنت ہے، یہ عزاداری کرنا یہ فرض ہے؟ جبکہ فرض تب ہوتی جب اس کا حکم قرآن میں آتا، اور قرآن میں کسی ایک بھی مقام پر مسلمانوں کو عزاداری کرنے کا حکم نہیں ملا. سنت کس طرح ہوتی
جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی عزاداری کی، نہ کبھی کسی صحابی کو عزاداری کرنے کا حکم دیا، اور نہ آپ وہ عزاداری کا طریقہ بیان کر سکتے ہیں جس طریقے سے اللہ کے نبی نے عزاداری کی، اور نہ آپ اسے مستحب ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو عزاداری کرنے پر ثواب ہے اور عزاداری نہ کرنے پر گناہ نہیں۔ جبکہ ظالموں، یہ عزاداری کرنا، یہ پیٹنا پٹانا، یہ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد شروع ہوا ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عزاداری ہوئی، نہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عزاداری ہوئی، نہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عزاداری ہوئی، نہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عزاداری ہوئی، نہ شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عزاداری ہوئی، نہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عزاداری ہوئی، نہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عزاداری ہوئی۔ عزاداری ہوئی ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ہوئی ہے، اور یہ شرف بھی کوفی شیعوں کو ملا ہے جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد خود ہی عزاداری شروع کر دی، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، لہذا یہ ایک بدعت ہے۔ تیسرا سوال، نماز ہم سب پر فرض ہے اور اس کو چھوڑنے والے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے ایک بھی نماز چھوڑی، جان بوجھ کے، اس نے کفر کیا۔ اور جائیے پڑھیے کنیت الطالبین، پڑھیے کشف المحجوب، پڑھیے امام ابو حنیفہ کے قول، پڑھیے امام مالک کے قول، پڑھیے امام شافعی کے قول کہ کیا فتوے ہیں ان کے بے نمازی کے لیے۔ کوئی فرماتے ہیں کہ بے نمازی واجب القتل ہے، کوئی فرماتے ہیں بے نمازی کو اس وقت تک جیل میں قید کر دیا جائے جب تک وہ نماز پڑھنا شروع نہیں کر دیتا، کوئی کہتے ہیں کہ بے نمازی کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفنایا نہ جائے، اور کچھ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کبھی نجات پا ہی نہیں سکتا۔ اور چند علماء ایسے بھی تھے جنہوں نے یہاں تک فتویٰ لگا دیا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ دلیل کیا دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان جو سب سے بڑی فرق کرنے والی چیز ہے وہ ترک الصلاۃ، نماز کو چھوڑنا ہے۔ تو کیا جس طرح نماز کا چھوڑنے والا اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرتا ہے یہاں تک کہ کفر کر بیٹھتا ہے، تو اسی طرح کیا عزاداری نہ کرنے والا بھی کفر کرتا ہے؟ یا مومن اور مشرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز عزاداری ہے؟ یا پھر عزاداری نہ کرنے والے کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا ہی نہ جائے؟ یا پھر عزاداری نہ کرنے والا واجب القتل ہے؟ یا پھر عزاداری نہ کرنے والے کو اس وقت تک جیل میں قید کر دیا جائے جب تک کہ وہ عزاداری نہیں کرتا؟ آپ نے تلاش یہ کرنا ہے کہ جن 4 اماموں کو ہم قرآن و سنت کے سب سے بڑے دائی مانتے ہیں، ان میں سے کسی ایک امام نے بھی کوئی ایسا فتویٰ لگایا ہے یا ان سے بعد میں آنے والوں نے؟ اگر اتنا نہیں تو کم از کم کسی کتاب میں لکھی ہوئی یہ بات تلاش کریں۔ چوتھا سوال، جس طرح قیامت کے دن نماز کے بارے میں سوال ہوگا، کیا اسی طرح قیامت کے دن عزاداری کے بارے میں بھی اللہ سوال کرے گا؟ جس طرح ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد یوم القیامہ من عملہ صلاتہ، قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے۔ فإن صلحت فقد افلح وانجح، اگر اس کی نماز درست ہوئی، سنت کے مطابق ہوئی، تو گویا وہ بندہ کامیاب ہوگا۔ وإن فسدت فقد خاب وخسر، اور اگر اس کی نماز سنت کے مطابق نہ ہوئی تو وہ شخص ناکام ہوگا، یعنی اب وہ اللہ کے عذابوں سے بچ نہیں سکتا۔ تو کیا خیال ہے، جس طرح قیامت کے دن سب سے پہلا حساب ہوگا نماز کے بارے میں، اور جو نماز والی نشست میں فیل ہو گیا سمجھو وہ شخص نامراد ہوا، اور جو نماز والے سوال میں کامیاب ہوا سمجھو وہ کامیاب ہے۔ تو کیا اسی طرح قیامت کے دن سب سے پہلے عزاداری کا سوال ہوگا کہ سب سے پہلے بندے سے جس چیز کا سوال پوچھا جائے گا وہ عزاداری ہوگی، اور جس شخص کی عزاداری سنت کے مطابق ہوئی وہ شخص کامیاب ہوگا، اور جس کی سنت کے مطابق نہ ہوئی وہ شخص ناکام ہوگا۔ تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سنت کے مطابق عزاداری کرنا کیسی ہے اور سنت کے مخالف عزاداری کرنا یہ کیسی ہے، جبکہ تم نے تو بھی عزاداری کا سنت طریقہ بھی ثابت کروانا ہے۔ 5 اور آخری سوال، جس طرح نماز نہ پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ڈالے گا، جس طرح کہ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ مدثر میں فرمایا کہ ما سلککم فی سقر، کہ جنتی لوگ جہنمیوں کو پوچھیں گے تمہیں کس چیز نے جہنم میں داخل کر دیا؟ قالوا لم نکن من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز ادا کرنے والوں میں سے نہیں تھے، یعنی بے نمازی جائے گا جہنم میں، جبکہ کلمہ پڑھنے والا بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنے والا بھی ہے، لیکن نماز چونکہ نہیں پڑھتا تھا اب قیامت کے دن جہنم میں ہے۔ تو اسی طرح کیا جو شخص عزاداری نہیں کرتا قیامت کے دن وہ بھی جہنم میں ہوگا؟ اس کی دلیل دیجئے، اور یہ آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ کہاں لکھا ہے کہ عزاداری نہ کرنے والا قیامت کے دن جہنم میں ہوگا اور عزاداری کرنے والا قیامت کے دن جنت کے بلند و بالا درجات میں ہوگا۔
اور آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی قیامت کے دن ہر نبی کی امتیں ہوگی، آپ اپنی امت کے لوگوں کو کس طرح پہچانیں گے؟ فرمایا کہ ان کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، لہذا یہ نشانی ہوگی میرے امتی کی۔ تو کیا کہیں یہ بات بھی آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہو میں اپنے امتی کو ان کے عزاداری کے اعضاء سے پہچانوں گا۔ اب آئیے، ہم عزاداری کو نہ صرف نماز کے مقابلے میں لاتے ہیں بلکہ عزاداری کو اسلام میں حرام قرار دیتے ہیں۔ اس طرح نماز نہ پڑھنے والا جہنم میں جائے گا، اسی طرح عزاداری نہ کرنے والا جنت میں جائے گا، اور جس طرح نماز پڑھنے والا جنت میں جائے گا اسی طرح عزاداری کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ لیکن اعمال کا صالح ہونا یہ شرط ہے۔ دیکھیے ہم عزاداری کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے عزاداری نہیں کی، ابو بکر صدیق نے عزاداری نہیں کی، عمر فاروق نے عزاداری نہیں کی، عثمان غنی نے عزاداری نہیں کی، شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزاداری نہیں کی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزاداری نہیں کی۔ بھئی عزاداری امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد شروع ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے، اور ہمارے لیے دین تب مکمل ہو چکا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے تھے۔ اب کوئی نئی بات دین میں شامل نہیں ہو سکتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد جبرائیل کسی کے پاس وحی لے کر نہیں آیا کرتے تھے، چاہے اہل سنت کی کتب سے نہیں بلکہ کسی ایک شیعہ کتاب سے یہ بات ثابت کروا دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عزاداری کی ہو۔ اگر کی ہوگی تو انشاءاللہ ہم آج کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا رسول کی بیٹی شہید نہیں ہوئی تھی؟ کیا رسول کے چچا شہید نہیں ہوئے تھے؟ کہ کس طرح عزاداری کو نماز سے افضل کہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ڈنکے کی چوٹ پر انکار کر رہے ہیں۔ بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب، وہ ہم میں سے نہیں جس نے حالت غم میں اپنا چہرہ پیٹا، اپنا دامن پھاڑا اور جاہلیت کی باتیں کی۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جس نے اپنا چہرہ پیٹا، اپنا دامن پھاڑا اور جاہلیت کی باتیں کی وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی اب وہ یہ بات سوچ لے کہ اس کا کس مذہب سے تعلق ہے، کیونکہ اب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں۔ اب کلمہ پر عیسیٰ کا اور عیسائی بن جائے یا کلمہ پر موسیٰ کا اور یہودی بن جائے، اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم ماتم کیوں نہیں کرتے کہ ہمیں غم حسین نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ہمیں تو تمہارے سے زیادہ ہے۔ اور سنو، اس سے بھی بڑھ کر دلیل حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لیتے وقت یہ عہد لیا تھا کہ ہم نوحہ نہیں کرے گی، کہ ہم نوحہ نہیں کرے گی، کہ ہم نوحہ نہیں کرے گی۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لیتے وقت یہ عہد لے رہے ہیں کہ تم نوحہ نہیں کرو گی۔ اور جاؤ سنو، ہم نے اگر اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں لیکن مان لو ہم نے اللہ کے نبی سے عہد کیا ہے کہ اللہ کے نبی ہم مرتے دم تک نوحہ نہیں کریں گے، یا نوحہ کر کے آپ کی امت سے خارج ہو جائیں گے، یا انشاءاللہ آپ کی امت میں ہی مرنا پسند کریں گے اور نوحے کو اپنی آنے والی نسلوں پر حرام کرا دیں گے۔ اتنی روایتیں کافی ہے۔ اور سنو، اگر عزاداری نہ کرنے والا ان تمام سزاؤں کا مستحق ہے جن کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں تو پھر نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک سب سے پہلے ابو بکر ہو گئے، پھر عمر فاروق ہو گئے، پھر عثمان غنی ہو گئے، پھر شیر خدا علی المرتضیٰ ہو گئے، پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اہل بیت ہو گئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ ہو گئے۔ اللہم اغفر لی، کیونکہ انہوں نے تو کبھی عزاداری کی نہیں، اور ہمارے لیے اللہ کے نبی کی ذات اسوہ حسنہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اسوہ حسنہ ہے۔ انہوں نے جب اس شخص کو اپنی امت سے خارج کر دیا جو نوحہ کرے، جو اپنا گریبان پیٹے، جو ماتم کرے، جو زنجیر زنی کرے، جو کما زنی کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی امت سے خارج کر دیا۔ اور ہم یہ کبھی نہیں پسند کرتے کہ ہم مرے تو کافر ہو کے مرے، بلکہ ہمارے لیے اس سے بڑھ کر شرف کی اور کوئی بات نہیں کہ ہمیں موت آئے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے۔ اگر عزاداری کرنا نماز پڑھنے سے افضل ہے تو پھر علامہ صاحب خود کیجئے، اور اگلے سال میڈیا کی سکرین پہ آ کے ہمیں یہ دکھلائیے گا کہ آپ نے کتنی عزاداری کی ہے، آپ کے جسم پہ چھریوں کے کتنے نشان ہیں، آپ کے سر پہ گمازنی کے کتنے ٹانکے لگے ہیں۔ بجاؤ، یہ شیعہ مذہب سب سے سستا مذہب ہے۔ لوگ تیزی سے اس مذہب میں کیوں شامل ہو رہے ہیں؟ کیونکہ سال میں 2 ہی تو دن ہے جن میں عبادت کرنی ہوتی ہے، ان کے لیے وہ عبادت ہے، ہمارے لیے ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت سے خارج ہونے کے دن ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ ان کی امام بارگاہوں میں 5 وقت کی نماز ہو، 5 وقت کی اذان ہو،
میں نے آج تک جتنی بھی امام بارگاہیں دیکھی ہے سب قبرستان کا منظر پیش کر رہی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی محرم آتے ہیں ان کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اس کائنات میں اگر سب سے سستا مذہب ہے تو وہ شیعہ مذہب ہے۔